السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم تاجدار دو عالم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ اسلامی نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ دنیا سنیت میں محرم شریف کے آغاز سے ایک بہت ہی اہم شعور بیدار ہوتا ہے، جس شعور کے بیدار ہونے کے بعد سب کے دلوں کی ایک آرزو اور ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تاریخ شہدائے کربلا کو سننے کا موقع مل جائے۔ شہدائے کربلا کی تاریخ ایک بڑی عظیم تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر پوری امت مسلمہ کو کچھ اہم پیغامات حاصل ہوئے، اس لیے اس تاریخ کربلا کو ہر سال دہرایا جاتا ہے۔ تاریخ کربلا کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا یہ خاص اہتمام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اپنی اس عمر میں کئی بار تاریخ کربلا کو سنا ہوگا۔ انداز بیان ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن تاریخ تو مکمل وہی تاریخ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم پیغام دنیا کو پیش کیا جاتا ہے، اس پیغام سے ہماری زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ تاریخ کربلا سے ہمیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ ان 10 روزہ محافل میں آپ تاریخ کربلا کو مکمل تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، لیکن بطور تمہید میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ علماء کرام، علماء اہل سنت کا یہ معمول رہا، یہ خاص طریقہ رہا کہ ان 10 روزہ محافل کو صرف تاریخ کربلا کے بیان کرنے کے لیے مخصوص نہیں کرتے،
بلکہ اس کی ایک مخصوص ترتیب یوں رکھی جاتی ہے کہ توحید، رسالت، خلفائے راشدین، ذکر اہل بیت، پھر اس کے بعد تاریخ کربلا ہو۔ اس ترتیب میں ایک خاص پیغام یہ ہے، جیسے جیسے کچھ بد مذہب، بد عقیدہ، باطل فرقے وجود میں آئے اور انہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی اور اسلامی احکام کو، شریعت مصطفیٰ کو بالکل ہی غلط انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، تو علماء اہل سنت نے ان کے رد و ابطال کے لیے ان محافل کے اندر اس ترتیب کا لحاظ کیا تاکہ ان کا رد بھی ہو جائے اور ان کو جواب بھی مل جائے اور تمامی اہل سنت و جماعت کو صحیح پلیٹ فارم پر چلنے کا طریقہ مل جائے۔ خلفائے راشدین کا بیان اس تاریخ کربلا کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ نے اس بات کو بھی محسوس کیا ہوگا کہ خلفائے راشدین کا بھی بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلفاء کا تذکرہ روزانہ ایک ایک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی حیات طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ خلفائے راشدین کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ذکر شہدائے کربلا کی آڑ میں، اہل بیت کے ذکر کی آڑ میں رافضیوں نے خلفائے راشدین کی شان میں توہین اور گستاخی کرنا شروع کر دیا۔ رافضی جو کہ دین اور شریعت سے مکمل ہٹے ہوئے ہیں، اگر ایمان و عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہے، معاذ اللہ وہ کفر کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، کفر میں داخل ہو چکے ہیں، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں۔ لیکن وہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے صرف اور صرف اہل بیت کا ذکر کر کے یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، فکر دینا چاہتے ہیں کہ ہم خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، صرف اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے علماء اہل سنت نے جو اصل موقف ہے اس موقف کو پیش فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ خلفاء راشدین کو بھی مانے اور اہل بیت کو بھی مانے، صحابہ کرام کو بھی مانے اور اہل بیت رسول کو بھی مانے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی گمراہ بددین ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ بھی گمراہ بددین ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کو بھی مانے اور اہل بیت مصطفیٰ کو بھی مانے۔ لہذا اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدسہ نے یوں فرمائی: اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب حضور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے ستارے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ستاروں کی طرح ہیں صحابہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ستاروں کے مانند فرمایا اور ان کو مقتدی کی حیثیت عطا فرمائی کہ ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، پھر معاذ اللہ کسی صحابی کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہوئے ان کے حوالے سے طرح طرح کی بکواس کرنا یہ حدیث پاک کے خلاف ہی ہے اور جمہور علماء اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو رافضیوں کا یہ طریقہ رہا۔ لیکن ایک فرقہ خارجی جنہوں نے اہل بیت رسول کی توہین کی ہے، اہل بیت مصطفیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان سے دشمنی کا اظہار کیا، تو اس لیے اہل سنت و جماعت
ان دونوں کے درمیان بالکل ہی صحیح راستے پر ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ہم مانتے ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے ان 10 روزہ محفلوں میں خلفائے راشدین خاص طور پر، کیونکہ سارے صحابہ میں سب سے اونچا درجہ خلفائے راشدین کا ہے، اس لیے ضمناً ان کا بھی ذکر جمیل ہو جائے، پھر اس کے بعد اہل بیت کا تذکرہ اور تاریخ شہدائے کربلا بیان کیا جائے، تاکہ ایک فرق واضح ہو جائے کہ یہ محفل رافضیوں کی محفل نہیں ہے بلکہ یہ سنیوں کی محفل ہے۔ الحمدللہ ہماری پہچان ہر اعتبار سے بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ اہل سنت و جماعت کی پہچان، اہل سنت و جماعت کی شناخت ہر اعتبار سے واضح اور ظاہر ہے۔ انشاءاللہ موقع بموقع میں اس شناخت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، سعادت حاصل کروں گا۔ لہٰذا آج چونکہ ہمارا پہلا اجلاس ہے، ہماری پہلی محفل ہے 10 روزہ ان محافل میں، چونکہ محفل کا آغاز، محفل کی ابتدا توحید الہی سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کی سب سے پہلی بنیاد ہے توحید۔ پہلی بنیاد ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہمارا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، اللہ رب العزت، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ کیسا ہو، کیا تصور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اس کے متعلق میں چند ضروری چیزیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کی بنیاد کو مستحکم کریں اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی خرابی نہ آنے پائے، اس کے اندر خلل نہ آنے پائے، اس بات کا لحاظ کیا جائے۔ آج کے اس عنوان میں خاص چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو یعنی جن راستوں سے شیطان نے اور شیطان کی پیروی کرنے والوں نے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ توحید ایک ہے۔ عقیدہ توحید ایک ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ اسی لیے قل هو اللہ احد کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں کیا، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، آپ کچھ دوسرے تراجم بھی ہیں لیکن ان کے اندر کچھ الگ انداز ہے، لیکن اس ترجمے میں جو کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اس میں ایک بڑی خوبی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل کا مطلب آپ فرما دیجئے، آپ کہیے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ اپنی امت کو پیغام دے دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کئی جگہ آپ کو یہی ترجمہ دیکھنے کو ملے گا، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیے یہ ترجمہ دیکھیے، اور ایک ترجمہ یہ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ دونوں میں آپ نے کچھ فرق محسوس کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ دونوں میں آپ کو فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ فرق ہے۔ یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تو یہاں تو صرف ایک ہی پیغام ملا اللہ کی وحدانیت کا کہ اللہ ایک ہے، یہی ایک پیغام مل رہا ہے اس ترجمے سے، اس ٹرانسلیشن سے۔ لیکن یہ جو ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اس میں دو پیغام مل رہے ہیں، ایک تو اللہ کے وجود کا بھی پیغام مل رہا ہے اور اللہ کے ایک ہونے کا بھی پیغام مل رہا ہے۔ یعنی اللہ موجود ہے اور ایک ہے، اور اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اس سے ایک ہی پیغام مل رہا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا پیغام مل رہا ہے۔ لیکن اس ترجمے سے دو پیغام مل رہے ہیں
کہ اللہ موجود بھی ہے اور اللہ ایک بھی ہے، اور یہ دونوں ہمارے اسلام کے بنیادی عقیدے سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ ایک ہے، اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اب اس عقیدہ توحید کے ضمن میں یعنی اس سے ریلیٹڈ کچھ تقاضے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو ماننا یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ ایمان کے مستحکم ہونے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہم نے ایک مان لیا، اللہ کو موجود مان لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو، صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، آپ نے شاید اس بات کو بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، 99 جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ہیں، لیکن عام طور پر قرآن کریم میں جن کا ذکر آیا، احادیث کریمہ میں ذکر آیا، 99 نام 99 وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، انہی کو صفات بھی کہا جاتا ہے، جیسے رحمان، رحیم، ستار، غفار، جبار، قہار، مجید، رؤوف، رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو 99 ہیں۔ تو یہ تمام صفات میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے؟ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے تمام صفات خود اس کی ذاتی ہیں، کسی نے عطا نہیں کیا ہے، اور غیر فانی ہیں۔ غیر فانی کا مطلب کبھی فنا نہیں ہو سکتی، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی ایک صفت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی نہیں ہے بلکہ کسی نے عطا کی ہے، تو پھر معاذ اللہ وہ یہ شان الہی میں توہین اور تنقیص ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ عقیدہ بتا رہا ہوں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب ذاتی ہیں۔ ذاتی کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں۔ بھئی سب کو تو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو کون عطا کرے گا؟ وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذاتی ہیں یعنی عطائی نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ غیر فانی، غیر فانی کا مطلب کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو بھی کچھ ایسی صفات عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہی ہیں، لیکن ان صفات میں اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک اہم فرق یہی ہوگا کہ انسان کو جو صفات عطا کی گئی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فانی ہیں، فنا ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت فنا نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمیع، سمیع قرآن پاک میں آئے ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، تو سمیع کا معنی ہے سننے والا، سننے والا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو یہ سمیع اللہ کی ایک صفت ہے۔ اب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، انسان بھی تو سن رہا ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، سب کو سنائی دے رہی، تو آپ بھی سمیع ہو گئے۔ تو لفظ سمیع یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی سمیع ہے اور انسان کی صفت بھی سمیع ہے، تو فرق کیا ہو گیا؟ تو انسان خدا کے برابر ہو گیا؟ ایسا نہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ فرق واضح کرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ ذاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، تو انسانوں کو جو سمیع بنایا گیا ہے، انسان کو جو صفت عطا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ پہلا فرق تو یہ واضح ہو گیا کہ انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے، تو انسان کا سمیع ہونا یہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ سمیع ہونا انسان کے لیے، یہ انسان کی صفت فنا ہو سکتی ہے، جیسے ابھی سننے کی کیفیت ہے، ہو سکتا ہو ختم ہو جائے، ہو سکتا ہو ختم ہو جائے، اور جب تک اللہ چاہے سننے کی صفت بھی ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی ہماری ایک محدود
مقدار ہوتی ہے. جیسے اتنے قریب ہیں تو سن رہے ہیں, جیسے جیسے آپ دور ہو جائیں گے آواز نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے قرب و بعد کا کوئی فاصلہ کوئی نہیں ہے. وہ بندہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اسے پکارے تو اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے. تو وہ سننے کی صفت الگ ہے اور انسان کے سننے کی صفت الگ ہے. تو انسان کی سماعت کی قوت یا صفت جو ہے یہ فانی ہے, فنا ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت فنا نہیں ہو سکتی. یہ فرق یاد رکھیے. تبھی ایمان کے عقیدے میں سے, ایمانی عقیدے میں سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں, عطائی نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں, غیر فانی ہیں, یعنی فنا نہیں ہو سکتی ہیں. اور انسان کی صفات فنا ہو سکتی ہیں, محدود ہیں, ایک حد میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ ایک فرق. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ذاتی ماننا, غیر فانی ماننا یہ لازم ہے اور ضروری ہے. اب آئیے ساتھ ساتھ ایک اور عقیدہ بھی آپ عقیدہ توحید سے متصل, عقیدہ توحید سے متعلق ایک عقیدہ اور بھی رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں, بلکہ سب اس کے محتاج ہیں, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد کا معنی اللہ بے نیاز ہے. صمد کا معنی بے نیاز. بے نیاز کا مطلب یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کا سہارا دینے کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ کا سہارا دیں, معاذ اللہ رب العالمین, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, بلکہ ہر ایک کے لیے سہارا اللہ ہے. تو اللہ الصمد کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ بھی عقیدہ توحید یاد رکھیے. اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب میں تصور الہ یعنی خدا کا تصور اور ہمارے مذہب اسلام میں خدا کا تصور, دیکھیے کتنا فرق ہے. بہت سارے دوسرے مذاہب میں بھی خدا کو مانا جاتا ہے. بہت سارے دوسرے جو اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں بھی ایک خدا کا تصور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہے, ایک نرنکار ہے, لیکن ان کے یہاں نرنکار تو مانتے ہیں, ایک خدا کا تصور ہے, لیکن اسے بے نیاز نہیں مانتے ہیں. اسلام کا تصور خدا یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دوسرے مذاہب نے خدا کو مانا ہے لیکن اس کو محتاج مان لیا کہ وہ ایک ہے, لہذا سب مل کر کے اس کی مدد کرتے ہیں, اس کا تعاون کرتے ہیں, اس کے کام کرتے ہیں, اس لیے وہ ایک ہی ہے, وہ ایک جگہ بیٹھا ہے, معاذ اللہ. یہ ان کا تصور ہے. لیکن ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے, اس کے دست قدرت میں ہے. یہ اور بات ہے کہ فرشتوں کو کچھ کام دے دیے گئے ہیں, سونپے گئے ہیں, مگر نظام قدرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی ہے. فرشتے بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کام سونپا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرشتے کرتے ہیں. مگر حقیقت میں رضائے خدا کے بغیر کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہل نہیں سکتا ہے, اس کی مرضی کے مطابق ہی سب کائنات کا نظام ہے. اللہ الصمد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. اب یہاں بات آ گئی تو اس کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ اس طرح کا بھی تصور کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم نیکی کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا اس کی حاجت ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ محتاج ہے ہماری عبادت کا؟ کہ ہم اس کے لیے عبادت کر رہے ہیں, اس کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں, اس کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے اچھائیاں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, بلکہ ہم خود محتاج ہیں کہ اس عبادت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریں. نماز کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, عبادت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. صرف ہماری بات نہیں بلکہ کائنات کے اندر اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے.
آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، پوری مخلوق میں اللہ نے جن کو سب سے اونچا درجہ عطا کیا، سب سے افضل بنایا، یعنی انبیاء اور مرسلین جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، وہ بھی دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بھی ساری کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنی ساری عبادتوں کو پیش کرتے ہیں، نیکیاں پیش کرتے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اسلامی یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ اب یہاں پر ایک غلط عقیدہ جو ہمارے درمیان پھیلا دیا گیا ہے اس کی نشاندہی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بے نیاز کا ایک مفہوم جو ہے، بے نیاز کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ انسان دنیا میں اگر آتا ہے تو وہ کئی چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کو زمین پر ٹھہرنا ہے تو زمین کے ہم محتاج ہیں کہ زمین چاہیے تب ہم ٹھہریں گے، بیٹھنا ہے تو کرسی یا کوئی جگہ کی ضرورت ہوگی تو ہم جگہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے لیے نہ جگہ کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی سطح کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ اب وہ غلط عقیدہ جو پھیلایا گیا ہے اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم استوى علی العرش فسواہن سبع سماوات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ خود ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کو استوا فرمایا۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے کچھ الگ الگ ترجمے کیے ہیں، لیکن اس میں ایک خاص ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن غیر مقلدین کے امام جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلدین، ان کے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کو شیخ احمد ابن تیمیہ کہا گیا ہے۔ شیخ احمد ابن تیمیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ صاف طور پر کہا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بیٹھ گیا، اور پھر خود کرسی، جیسے کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، کرسی پر بیٹھ کر کے بتاتے ہیں کہ جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس طرح عرش پر اللہ بیٹھا ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے یا عرش پر بیٹھا ہے تو گویا کوئی بھی بیٹھنے کے لیے جگہ کا محتاج ہوتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بے نیاز نہیں مانا بلکہ اللہ کو آپ نے محتاج مان لیا، اللہ تعالیٰ کو محتاج مان لیا۔ تو یہ بیٹھنے کا تصور بھی عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ عقیدہ اسلام یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، ہم یہ تعبیر نہیں کر سکتے کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے بیٹھا ہے، جیسے ہم کھڑے ہیں ویسے کھڑا ہے، یا ہم جیسے اپنی ذہن کے اعتبار سے جو تصور پیدا کر رہے ہیں یہ تصور شان الہی کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں ہم جو سمجھ رہے ہیں یا اپنی عقل سے جو سوچ رہے ہیں وہ تو ہم محتاج ہیں، تو ایک محتاج ہونے کے اعتبار سے تصور ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ کرسی پر بیٹھا ہے، عرش پر بیٹھا ہے، تو معاذ اللہ محتاج ماننا لازم آئے گا، جبکہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اب اس کا آخری حصہ سورہ اخلاص کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ دیکھیے انسان کا ایک تصور یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں بھیجا جاتا ہے یا دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کسی نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ صرف پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ہی سے پورے آدمیت یعنی انسانوں کو دنیا میں بسایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسانوں کا ایک تصور یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، پھر اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تصور کو ختم فرما دیا کہ رب کی بارگاہ میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو پیدا ہونا یہ اگر تصور کرتے ہیں تو پھر وہاں پھر ماں باپ کا محتاج ہو گیا، یعنی جو پیدا ہوگا وہ ماں باپ کا محتاج ہوگا،
اور جس سے پیدا ہو رہا ہے کوئی تو پھر وہ بیوی کا محتاج ہوگا، اور اللہ تو بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ زوجہ ہے. یہ تصور انسانوں کے اعتبار سے ہے، لیکن رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تصور ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا خدا بے نیاز ہے، ہمارا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق موجود بھی ہے، اور ساری کائنات کا نظام اسی کے دست قدرت میں. یہ ہے عقیدہ توحید. اس کو کیا کہیں گے؟ عقیدہ توحید. پورا عقیدہ توحید سورہ اخلاص میں موجود ہے. اب اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا معنی ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ کا کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا میں کوئی کتنی بڑی طاقت کا مالک ہو جائے لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، اس طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات میں جن کو بھی جو بھی طاقت دی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ طاقت نبیوں کو دی گئی ہے، لیکن نبی بھی خدا کے برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تو خالق ہے اور نبی مخلوق ہیں. یہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس کا کوئی کفو نہیں ہے، برابر نہیں ہے، بلکہ وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں. خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، اور مخلوق جس کو پیدا کیا گیا. تو ہم مخلوق ہیں، یعنی ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خالق ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. یہ عقیدہ توحید جو سورہ اخلاص میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور اسی عقیدے پر قائم رہنا یہ ہمارے ایمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اگر اس عقیدے میں ذرا بھی گڑبڑی ہو گئی، ذرا بھی خرابی آ گئی تو سمجھ جاؤ ایمان ختم ہو جائے گا. جیسے اگر معاذ اللہ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ محتاج ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ ایمان ختم ہو گیا. اسی لیے یہ عقیدہ توحید کو اچھی طرح سے سمجھنا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کا دار و مدار اسی پر ہے. ایمان کا دار و مدار اسی پر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایمان کا دار و مدار کیسے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ توحید جسے کہا گیا، اگر اس میں فرق آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو گیا تو اس کی نمازیں، عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اس سلسلے میں قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک قدرت ایک صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے. قادر کا مطلب یعنی ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، وہ طاقت کا مالک ہے. فعال لما یرید، جیسا چاہے وہ کرے. جیسے آسمانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، کیا ہے کسی کے اندر اتنی قدرت؟ کسی کے اندر نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت. اب قدرت کے بارے میں بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں کمی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اس چیز پر وہ قادر نہیں ہے، تو پھر یہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے. عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اس لیے وہ ایسا عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے جو اس کی شایان شان ہے. قدرت کی بات آئی تو یہاں پر ایک چیز آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر قدرت اللہ تبارک تعالیٰ کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اگر اس بارے میں کوئی یہ کہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ قدرت ہے، کیونکہ قدرت پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. تو پھر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی خدا، دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھو شیطان یہاں سے بہکاتا ہے. شیطان اس راستے سے گمراہ کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اسے قدرت حاصل ہے، تو اب شیطان ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے کہ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا خدا نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو اب انسان یہاں آ کر کے ٹھوکر کھاتا ہے، ہاں یار وہ تو قدرت، وہ قادر ہے تو اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے، لہٰذا جب وہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے تو دوسرے خدا کو مان لینے میں کیا فرق آ گیا؟ لہٰذا یہاں پر
ایمان کو بچانے کے لیے، شیطان کے اس وسوسے سے بچنے کے لیے یہ بات یاد رکھو. سورہ اخلاص پھر سے پڑھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ قادر تو ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب کوئی خدا اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو پھر یہ کہنا کہ کیا اپنے جیسا وہ خدا پیدا کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہوگا. مزید قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے علاوہ کئی اور خدا ہوتے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد پیدا ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے لو کان فیہما آلہۃ، اگر کئی خدا ہوتے یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو لفسدتا، یعنی زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہوتا. کیسے فساد پیدا ہوتا؟ ایک یہ کہتا کہ آج ہم کو بارش نازل کرنا ہے، دوسرا یہ کہتا نہیں بارش نہیں نازل کرنا ہے، ہم کو آج گرمی پیدا کرنا ہے. تو اب دونوں میں اختلاف ہوتا. ایک کہتا کہ نہیں بارش ہوگی، ایک کہتا بارش نہیں ہوگی، یہ اختلاف ہوتا. جبکہ انسانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دو بادشاہ ہو گئے، جہاں دو لیڈر آ گئے، وہاں اختلاف ہوتا ہے. لہذا پوری کائنات کے اندر دو خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک ہی خدا ہے، جس کی وجہ سے آج تک سارا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ رات کے بجائے دن ہو گیا اور دن کے بجائے رات ہو گئی؟ جیسے دن گزر رہا ہے اس کے بعد رات آتی ہے، پھر رات گزر گئی دن ہے. تو یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک خدا ہے. اگر دو خدا ہوتے تو نظام میں فرق آ جاتا. اس سلسلے میں ایک بڑی بہترین ایک لطیفے کے طور پر ایک حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ چلتے چلتے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک خدا کیسے ہے، دو خدا بھی تو ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے چلانے کے لیے دو خدا بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی. یہ جو لوم چلاتے ہیں، پہلے تو ہاتھ سے چلاتے تھے، تاگا وغیرہ سے چرخہ کاٹنا جس کو بولتے، اب تو سب مشینری آ گئی ہے. تو بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی. تو وہ صاحب آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یا اللہ کئی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا خدا ایک ہی ہے، کئی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، تو ایک خدا کیسے؟ تو اس بڑھیا نے بہترین انداز سے اسے سمجھایا، دیکھو بھائی یہ جو میرا چرخہ ہے اس طرح سے میں چلا رہی ہوں تو برابر یہ چل رہا ہے اور اس میں دھاگا برابر یہ بن رہا ہے، بنائی ہو رہی ہے. اگر میں اس طرح سے چلاؤں اور دوسرا آ کر کے ایسا چلائے تو اب بتائیے مشین خراب ہوگی کہ نہیں؟ تب اس کے ذہن میں آ گئی کہ دنیا کی ایک مشین کو ایک آدمی سیدھے چلا رہا ہے تو وہ مشین چل رہی ہے، اس سے پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، اس سے سامان تیار ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی کہے نہیں ایسا نہیں، ہم ایسا چلائیں گے، تو اس میں تو مشین تو خراب ہوگی ہی. لہذا اتنا پورا کائنات کا نظام اگر دو خدا ہوتے تو یہ کہتا کہ نہیں ایسا ہوگا، دوسرا کہتا ایسا ہوگا. لہذا پتہ چلا کہ پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی صاف طور پر ظاہر فرما دیا کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک ہے. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے. آج کی اس محفل میں ہم نے عقیدہ توحید کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ ہمارا ایمان کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ماننا ہے. ایک ہی خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور ساری طاقت کا مالک ہے. اس کی ساری صفات ذاتی ہیں، غیر فانی ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. وہ جو فیصلہ فرما دے وہی فیصلہ ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق عقیدہ توحید ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ تفصیلات کبھی موقع آئیں گے، ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس سورہ اخلاص کی ایک فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں.
جس سورہ اخلاص کو پڑھ کر کے ہم نے عقیدہ توحید آپ کے سامنے بیان کی، قرآن کریم کی ایک بڑی مختصر اور بڑی چھوٹی صورت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سورہ کریمہ کے اندر، قرآن مقدس کی اس سورہ اخلاص کے اندر اتنی برکت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے، یعنی گویا یہ سورہ اخلاص، یہ قل هو اللہ شریف کا سورت، یہ قل هو اللہ شریف کی سورت، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاتحہ کے وقت جب بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی ایک بار نہیں پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے کا پورا ثواب مل جائے۔ لیکن یہاں پورا قرآن پڑھنا وہ الگ چیز ہے، پورے قرآن کے برابر ثواب ملنا یہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ بتا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے کہ اگر کبھی پورے قرآن پڑھنے کی بات آئی تو خالی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ دے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھ دیا، ایسا نہیں۔ وہ ایک ثواب کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ثواب اس میں بھی ہے، لیکن پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہی اور ہے، اور اس کی برکتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کی یہ برکت اور اس کے شرف کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے قرآن پاک کے پڑھنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن روزانہ صبح کے وقت 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ساری آفتوں اور بلاؤں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس لیے کہ اس کے موکل فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ میرا بندہ جس نے میری توحید کا اقرار کیا ہے، میرے فرشتوں اس کی حفاظت کرو۔ اس لیے سورہ اخلاص اکثر پڑھا کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ نماز میں اکثر یعنی نوافل جو بھی نمازیں ہوتی تھی اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں تذکرہ ہوا تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہتر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یقیناً سورہ اخلاص یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے، کیونکہ اس میں عقیدہ توحید مکمل بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ اللہ کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کو اچھی طرح سے صحیح طریقے سے پڑھنے کی ہمیشہ عادت ڈالیں، کم از کم صبح 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ گھر کے اندر جب 10 مرتبہ سورہ اخلاص بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو پورے دن اس گھر میں برکتیں رہتی ہیں، پورا دن اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے، لہذا آپ اس کو عادت بنا لیجئے کہ اپنے گھر میں کم از کم روزانہ صبح 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں، بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ سورہ اخلاص کی برکت کے حوالے سے یہ بھی روایت میں آیا ہے حدیث پاک میں کہ جو سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، قبر میں بھی وہ سورت اس کے لیے نور بن کر کے آ جائے گی، قبر میں اس کے لیے روشنی بن کر کے آ جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں، دفن کرنے کا وقت آتا ہے، کل کی مٹی لیتے ہیں، سب سے کل کی مٹی لے لو، کل کی مٹی۔ یہ کل کی مٹی کیا ہے؟ حالانکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی ایسا حکم تو نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے ثابت یہ ہے کہ چونکہ قل واللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر کے آپ نے مٹی پہ دم کیا اور وہی مٹی ان کے سرہانے رکھ دی جائے تو امید یہ ہے کہ اس سورہ اخلاص کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جائے، اور اگر عذاب ہونے والا ہے تو وہ عذاب اٹھا لیا جائے، عذاب دور ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ وہاں قل شریف کی مٹی رکھی جاتی ہے تاکہ اس میت کو راحت ملے،
اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ کر جس پر دم کر دیا جائے، جس پر پھونک دیا جائے، تو اس کی برکتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی ہے، مٹی پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کر دیا، لیکن مٹی تو مٹی ہی ہے، سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کرنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ برکتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے پانی، مریض کو، بیمار کو پانی پلایا جاتا ہے تو اس میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھ کر کے اس میں دم کیا جاتا ہے، تو آپ کو تو دیکھنے میں پانی نظر آ رہا ہے، مگر اس کے اندر کیا تاثیر پیدا ہوئی وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، بلکہ اگر واقعی بندہ مومن متقی پرہیزگار ہے، اس نے اگر سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کر دیا ہے تو اس پانی سے ہر مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ یہ تجربہ ہے، اور لیبورٹری میں آپ چیک کر کے بھی دیکھ لیں، ایک عام سادہ پانی اور ایک بوٹل پانی میں سورہ اخلاص پڑھ کر کے آپ دم کر دو، پھر چیک کرو، دونوں میں بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی چند دنوں پہلے پاکستان میں اس پر واقعی ریسرچ ہوا، تحقیق کی گئی کہ ایک بوٹل پانی جس میں قرآن شریف پڑھ کر کے دم کیا گیا اور ایک پانی تو دونوں میں کافی فرق محسوس ہوا۔ لیبورٹری میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی، منرل زیادہ ہے اور اس میں وہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے تاثیر ہوئی؟ وہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ بظاہر پڑھنے والا پڑھ کر کے اس میں دم کر رہا ہے، لیکن پانی کے اندر قوت پیدا کرنا، پانی کے اندر شفا کی تاثیر پیدا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب آپ نے اللہ کا کلام سورہ اخلاص پڑھ کر کے اس میں دم کر دیا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو اس مریض کے لیے شفا کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا یہ ہمارے عقیدہ توحید کی ایک عظیم علامت اور نشانی جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ویسے پڑھنے میں بھی برکت ہے اور پانی میں دم کر کے پینے میں بھی برکت ہے، اور مستقل طور پر پڑھنے میں الحمدللہ کاموں میں بھی برکت ہے۔ اور جب بھی آپ دکان پر جائیں، اپنی اپنی دکان پر جائیں، تو ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی نقصان اور خسارہ نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ دے کر کے نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اس کے لیے مامور ہو جاتے ہیں، وہ دھوکے سے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی عادت بنا لیں کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ خاص طور پر تجارت گاہ میں، اپنی دکان میں، بزنس کی جگہ پر آپ جہاں بیٹھیں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر دھوکے سے، ہر خسارے سے، ہر نقصان سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کی چند برکتیں اور سورہ اخلاص کا ایک اہم پیغام آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ ہمارے ایمان کا سب سے عظیم بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید ہے، اس کا مکمل بیان سورہ اخلاص میں ہے۔ اسی پر ہم قائم رہیں اور اس عقیدے کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں۔ شیطان کو کبھی بھی اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا موقع نہ دیں۔ ڈاکہ کہاں سے ڈالتا ہے؟ وہ بد مذہبوں کے اور ان کے اعتراضات، سوالات وغیرہ کو لا کر کے ذہن میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد وہیں سے ہمارا ذہن بھاگنے لگتا ہے، ذہن بگڑنے لگتا ہے، سوالات قائم کرتا ہے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، اللہ موجود ہے تو کہاں موجود ہے وہ دکھاؤ، یہ بھی سوال پیدا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہو اللہ موجود ہے، بتاؤ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ کہتے ہو اللہ موجود ہے، کہاں ہے دکھاؤ، کہاں ہے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ موجود ہے، یوں ہم دکھا نہیں سکتے کہ اس کے وجود کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی جگہ پر ہونے کے لیے۔ آپ نے بڑی دلیلوں سے سمجھایا، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اسے مار دیا۔ اب خاموش بیٹھے، وہ کہنے لگا ارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جواب مانگ رہا ہوں، آپ مجھے مار دیے۔ بولے میں نے کیا کیا؟ بولے آپ نے مارا۔ بولے کہاں لگا؟ بولے یہاں لگا۔ بولے کہاں؟ درد دکھا دو کہاں ہے، درد ہو رہا ہے تم کو، درد دکھاؤ۔ نہیں ہم کو تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو درد ہے؟ جب اس نے کہا کہ نہیں مجھے لگا ہے درد ہو رہا ہے، آپ نے کہا درد دکھا دو مجھے تب میں مانوں کہ تجھے درد ہو رہا ہے، تب وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ موجود ہے، محسوس تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔
محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے، لیکن دکھایا نہیں جا سکتا ہے۔ جس طرح انسان کو درد ہوتا ہے، محسوس تو ہو رہا ہے کہ درد ہے، لیکن دکھا نہیں سکتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ درد کہاں ہے ذرا دکھا دو، آپ دکھا نہیں سکتے، بولتے ہیں ہاں پیٹ میں درد ہے یہ، لیکن آپ کو بتایا جائے کہ درد کہاں ہے وہ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں دنیا میں اللہ نے ایسی بھی رکھی ہیں کہ جو ہماری نظر میں نہیں آ سکتی ہیں، تو اس سے بھی اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، لہذا ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا دیدار کر سکیں۔ انشاءاللہ جب قیامت قائم ہوگی اور جنت میں ہم پہنچیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہاں رب قدیر کا دیدار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے اور بڑی بڑی نعمتوں میں لدے ہوں گے، یعنی ایک سے ایک نعمت وہاں پر ہوگی، خوش ہوں گے، پھر ایک غیب سے آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، اے جنتیوں کیا اس سے بھی اچھی نعمت تم چاہتے ہو؟ اس سے بھی اور اچھی نعمت چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اتنی اچھی اچھی نعمتیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اب اس سے اچھی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جنتی کہیں گے ہاں ہم کو اور اچھی نعمت دکھا دیا جائے۔ تو سب کو حکم ہوگا ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر وہاں رب کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو سارے جنتی اس کی لطف اور اس کی لذت میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ وہ اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اسی دیدار الہی کے لیے اولیاء اللہ دنیا میں تڑپتے ہیں کہ مولا ہمیں وہ دیدار سے محروم مت کرنا۔ لہٰذا اگر جنت میں جانا نصیب ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ ایمان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات بھی ہوگی اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس عظیم دیدار کے شرف سے مشرف فرمائے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔